اس واقعے کو دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی، کیونکہ آج ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے عورت پر زنا کرنے کا واقعہ سنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ کیا وہ سن کر اللہ اکبر کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ دن رات اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ اللہ والے بہت زیادہ سخی تھے۔ وہ اپنی دولت اپنے اوپر نہیں لٹایا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی دولت غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کروں۔ ان کا ایک اعلیٰ قسم کا کھجوروں کا باغ تھا، وہاں اپنے باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جو اس باغ کو سنبھالتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان کی نظر اچانک اس غلام پر پڑی۔ یہ غلام کس طرح اتنی محنت سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ غلام درخت کے اوپر چڑھتا اور درخت کے اوپر چڑھ کر تمام کھجوروں کو توڑ کر نیچے پھینکتا۔ نیچے اتر کر ان تمام کھجوروں کو اکٹھا کرتا، ان کھجوروں میں سے صحیح کھجوروں کو الگ کرتا اور گلی ہوئی کھجوروں کو سائڈ پر رکھ دیتا اور صاف کرتا، ایک جگہ پر رکھتا۔ اور جب وہاں اتنا کام کر کے تھک جاتا، اس کو بھوک لگی، وہاں کھانا لینے کے لیے کھانا لے کر آیا۔ جیسے ہی کھانا لے کر آیا، اس کے پاس ایک کتا آیا، اور وہ کتا روٹیوں کی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو۔ غلام سمجھ چکا تھا کہ یہ کتا بہت بھوکا ہے۔ اس نے کتے کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کو روٹی دی۔ اس کتے نے روٹی کھا لی۔ اس غلام نے دوبارہ اس کو روٹی دی۔ اس کتے نے روٹی کھا لی، اور اب وہ غلام دیکھ رہا تھا اس کتے کو اور بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی اور اٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔ غلام خود تو بھوکا تھا، مگر اس نے اپنا لایا ہوا کھانا اس کتے کو کھلا دیا، اور خود ویسے ہی بھوکا پیاسا کام کرنا شروع ہو گیا۔ وہ اللہ والے اس کے غلام کے پاس گئے اور بڑے ہی پیار محبت سے اس سے پوچھا کہ تمہارے کھانے میں کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس غلام نے بھی بڑے پیار اور محبت سے جواب دیا کہ میرے کھانے میں روزانہ 3 روٹیاں آتی ہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم اپنی تینوں روٹیاں کتے کو ڈال چکے ہو اور خود بھوکے پیاسے دوبارہ کام کر رہے ہو۔ کتنی محنت کا کام کرتے ہو۔ تم جیسا محنتی انسان کھانا نہیں کھائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ تم 1 روٹی کتے کو کھلا دیتے اور 2 خود کھا لیتے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تھے تو 1 روٹی خود کھا لیتے اور 2 اس کتے کو کھلا دیتے۔ اس غلام نے بڑے ہی ادب اور اطمینان سے ان کو جواب دیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لیں اس کتے نے مجھ پر ایک بہت ہی بڑی نیکی کی تھی، جس کا بدلہ میں چکا رہا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ اللہ والے اپنے ملازم کو کہنے لگے کہ تم آج کے بعد غلام کے کھانے میں 3 روٹیاں نہیں بلکہ 10 روٹیاں دینا۔ وہ اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ اس غلام کا کھانا آیا، اور کھانا لے کر وہ دوبارہ آ کر بیٹھ ہی تھا کہ وہ کتا دوبارہ آ گیا، اور وہ کتا روٹیوں کو دیکھنے لگا، اور غلام نے بڑے ہی پیار سے اس کتے کو اپنے پاس بٹھایا اور روٹیاں اس کو ڈال دیں۔ جب اس کتے نے 1 روٹی کھائی، دوسری روٹی کھائی، اور اس نے اس کو تیسری روٹی بھی ڈالی اور چوتھی روٹی بھی ڈال دی، آہستہ آہستہ وہ کتا پوری 10 روٹیاں کھا گیا۔ اب اللہ والے اس غلام کے لیے اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور آخر اس کتے میں ایسا کیا ہے؟ کل بھی اس نے پوری 3 روٹیاں کھلا دیں اور آج پوری 10 روٹیاں کھلا دیں، اور آج یہ پھر بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے۔ کتا ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ غلام نے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ والے باغ میں گئے اور جا کر کہنے لگے، آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ آخر تم خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کتے کو اپنا سارا کھانا کیوں کھلا دیتے ہو؟ وہ غلام رونے لگا اور کہنے لگا، آپ مجھ سے نہ پوچھئے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، بیٹا اتنا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ غلام خاموش ہو گیا، اور وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ آج پھر یہ مجھے کوئی بات نہیں بتانے والا۔ انہوں نے غلام کو کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے نہ بتاؤ، یہ تمہارا کتا ہی مجھے ہر بات بتائے گا۔ اور سوچنے لگا، یہ کتا کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور ایک آیات پڑھ کر اس کتے پر پھونک مار دی،
اور وہ کتا اللہ کے حکم سے بول پڑا۔ اس کتے سے کہنے لگا، کیا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہو اور وہ خود بھوکا پیٹ کام کرتا رہتا ہے۔ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا، سارا دن بھوکا پیاسا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں سے کھانا نہیں ملتا۔ اس کے پاس جو بھی کھانا آتا ہے یہ مجھے سارا کا سارا کھلا دیتا ہے اور میں کھا لیتا ہوں۔ وہاں اللہ والے کہنے لگے، تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ اور یہ بات بہت چھوٹا تھا، اس کو تب سے جانتا ہوں۔ اور وہ اللہ والے حیران ہوئے اور بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولا، آپ کا یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ وہ اللہ والے ایک دم حیران ہو گئے۔ کے منہ سے اچانک نکلا، اللہ اکبر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا قہر نازل ہوا جس کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ایسا کون سا گناہ کر دیا تم نے جس کی تمہیں اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سے ایک کتا بنا دیا؟ وہ کتا کہنے لگا کہ حضرت، میں بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ساری شان و شوکت میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں زنا کرتا تھا، میری نیک اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہتی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا باہر ہر وقت دن عیاشیوں میں گزار دیتا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو زیادہ تکلیفیں دینے لگا، اس کو مارنے لگا، اپنے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے اپنی بیوی کو روزانہ مارا کرتا تھا۔ رات میں اپنے گھر میں ایک عورت کو لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، ہم دونوں کو کھانا دو، مگر وہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز میں ہی زبردستی کر رہا تھا اور بول رہا تھا، مجھے ابھی اور اسی وقت کھانا دو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فقیر تھا، اور وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی، ایسے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا جس کے سامنے بڑا سے بڑا ظالم بھی کانپ کر رہ جاتا ہے، مگر میں اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی بیوی کو ایک دھکا مارا، وہ زمین پر گر گئی، سجدے کی حالت میں تھی اور میں اس کو مارتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کر تھک چکا تھا، وہ اسی طرح سجدے میں پڑی رہی اور میں اس کو چھوڑ کر جو عورت اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے ساتھ بدکار کرتا رہا۔ جب میں صبح اٹھا، مجھے بھوک لگی، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، مجھے کھانا دو، مگر وہ اس نے آواز نہ سنی، بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا جب میں اس کے کمرے میں گیا اور اس حالت میں سجدے میں تھی اور بچہ مسلسل رو رہا تھا، میں نے اس عورت کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو زور سے ایک لات ماری، وہ اسی سجدے کی حالت میں گر پڑی اور جب میں نے دیکھا تو وہ مر چکی تھی، وہ شاید رات ہی مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ میرا راز کسی پر کھل نہ جائے، میں ڈر کے مارے اس عورت کو ایک ویران جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں گھر واپس آیا، اس بچے کو وہاں دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا، میں اس کو مارنے ہی لگا تھا۔ جو عورت میرے ساتھ آئی تھی اس نے کہا، یہ بچہ مجھے دے دو تو میں اس کو پال لوں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر چلی گئی، میری ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ سے نہ کوئی توبہ کی اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا جس کے ساتھ میں ہمیشہ زنا کرتا تھا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا، تم اپنی بیوی اور بچے کے نہیں بن سکے تو میرے کیا بنو گے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے گھر میں آیا اور آ کر سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان سے کتا بنا دیا۔ میں اس دنیا کو چھوڑ کر واپس اسی ویران جگہ پر آ گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ میں نے اس بچے کو جو عورت پال رہی تھی وہ مر گئی اور یہ بچہ بازار میں بک گیا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کو کسی نیک اللہ والے نے خرید لیا۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو وہ اللہ والے نیک انسان آپ تھے جس نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور یہاں آپ کھجور کے باغ میں آپ کے کام کر رہا ہے۔ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی طرح بہت ہی سخی ہے، خود کو بھوکا رکھ سکتا ہے اور مجھے کھانا کھلا دیتا۔ اللہ والے نے اس کتے کی تمام باتیں سنی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا، تم مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تم پر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو تم خود کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو؟ اس غلام نے کہا،
حضرت سب سے پہلے تو یہ میرا باپ ہے، دوسرا اس نے جس عورت کو مجھے پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی بدکار تھی، زناکار تھی، طوائف تھی، مگر میری ماں تھی۔ اس نے مجھے میری ماں کے بارے میں ہر بات بتائی کہ وہ بہت نیک تھی، تمہارا باپ اس کو مارا کرتا تھا مگر میں خاموش تھی، سب دیکھتی رہی کیونکہ مجھے ہر رات کے تمہارے باپ اچھے خاصے پیسے دیتا تھا۔ پھر جب اس رات اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تب مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر میں آ گئی اور تمہارے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اس کی کئی سزا دے دی، وہ دنیا میں ذلیل رسوا اور کسی کتے کی شکل میں ذلیل ہوتا رہا، تم جیسے نیک ماں کے بیٹے کو پال کر اپنے آپ کو بخشوا سکوں۔ آخری وقت بھی مجھے یہی کہتی رہی، بیٹا ہمیشہ سخی بننا، کسی کو تکلیف نہ دینا، بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان مانتا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ انتہا کی زیادتی کر دی، وہ اس پر بہت ظلم کرتا رہا اور آج تم خود بھوکا رہ کر اس کو کھانا کھلا دیتے ہو۔ تم جیسا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس پورے علاقے میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیسا سخی ہم نے کبھی نہیں دیکھا، میں اس بات پر غور نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں تم جیسا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تم نے اپنی ایمانداری سے میرے دل کو جیت لیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے باپ پر رحم کرے اور اس کو معاف کرے اور آپ لوگ اللہ کے سامنے خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا زنا کا عذاب کیا تھا۔ اگر اس واقعے سے سبق حاصل ہوا ہے تو سب سے پہلے اپنی فیملی دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔